مرکب تام کی کتنی قسمیں؟ دو، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو مرکب تام کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب جسے سننے کے بعد کوئی خبر یا طلب پتہ چلے، جسے سننے کے بعد کوئی خبر یا طلب پتہ چلے، اور مزید سننے کے غائب بس وقت کنفیوژن کر دیتی۔ اصل یہ ہے کہ جسے سن کر کوئی خبر یا طلب پتہ چلے، یہاں تک آپ کی تعریف تام ہو جاتی ہے کہ وہ مرکب جسے سن کر خبر یا طلب پتہ چلے اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ اچھا، اب اس کے نا ناموں میں اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، کسی کو کلام بھی کہتے ہیں، کسی کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسناد ہوتی ہے، ایک جملے کو دوسرے کی طرف جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، اس کی طرف اسناد کی جاتی ہے۔ اب اس کے دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو سادہ سا اگر سمجھا جائے، بالکل ہم سادہ کر کے سمجھیں تو جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ بالکل زیادہ سیدھا ہے۔ جیسے زید قائم، زید کیا ہے؟ اسم ہے، اسم سے شروع ہوا تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ۔ اور جو فعل سے شروع ہوا، جیسے ناصرہ زید، زید نے مدد کی، تو ناصرہ فعل ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ اب ڈیفینیشن تو تھوڑی سی پیچیدہ ہوگی، میں چاہوں گا کہ وہی الفاظ کلیئر کروں گا آپ کو۔ جی پڑھے ذرا، کیا الفاظ لکھے ہیں؟ دو جملہ اسمیہ جی جملہ ہے جس کا پہلا حرف مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند جس کو منصوب کیا جائے وہ اسے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع ہوتا ہے، جیسے المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے، الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے۔ ان مثالوں میں المجتہد اور الطالب مبتدا ہیں اور فائز اور جالس خبر ہیں۔ اب یہاں دو الفاظ سمجھو، مسند الیہ اور مسند، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ مسند اسناد سے نکلا، اسناد کے معنی ہے نسبت کرنا، ٹھیک ہے، منسوب کرنا۔ تو ایک وہ ہوگا جس کو منسوب کیا جائے گا، جس کی نسبت کی جائے گی، اور دوسرا وہ ہوگا جس کی طرف نسبت کی جائے گی، کیونکہ دو چیزیں ضروری ہے نا۔ جس کی نسبت کی گئی تو بھائی کس کی طرف کی گئی؟ جس کی طرف کی جائے گی اس کو کہیں گے مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جائے گی اس کو کہیں گے مسند۔ مثلا یہاں والی مثال کو آپ دیکھ، المجتہد فائز، محنتی کامیاب۔ اب کامیابی کو آپ نے منسوب کیا ہے، کس سے منسوب کیا ہے؟ محنتی سے، کہ کامیاب کون ہوگا؟ محنتی ہوگا۔ تو کامیابی ہوگی مسند، کہ جس کی نسبت کی گئی ہے، اور المجتہد ہوگا مسند الیہ، کہ جس کی طرف آپ نے اس کامیابی کو منسوب کیا۔ جی، جو پہلے آئے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو، وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نصر زید، زید نے مدد کی، تو مدد کرنے کو آپ نے منسوب کیا، کس کی طرف منسوب کیا؟ زید کی طرف۔ تو ناصرہ مدد، فعل کوئی فعل ہے وہ اسم کی طرف، جس اسم کی طرف ہو پہلے وہ مسند ہوگا، جو فعل ہوگا۔ ضروری نہیں ہے فعل۔ اب فائز میں دیکھیں فعل ہے ہی نہیں، المجتہد فائز، المجتہد بھی اسم ہے اور فائز بھی اسم، دونوں اسم۔ ایک اسم مسند الیہ ہے اور دوسرا اسم مسند ہے۔ تو وہاں جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ ہے اسناد، کہ اس کا معنی دیکھیں کہ محنتی کامیاب ہے، تو آپ نے نسبت کس چیز کی ہے؟ کامیابی کی ہے۔ تو کامیابی جو ہے یہ مسند ہے، اور جس کی طرف آپ نے کامیابی کی نسبت کی ہے وہ مسند الیہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے۔ اب بیٹھنا منصوب ہے، بیٹھنا مسند ہے، جالس مسند ہے، اور الطالب کی طرف آپ نے چونکہ اس کی نسبت کی ہے تو الطالب کیا ہوگا؟ مسند الیہ۔ جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ مسند الیہ، اور جس چیز کی نسبت کی جائے گی اس کو مسند۔
پریشان ہو رہے؟ اچھا جی، تو جس کا پہلا جز مسند الیہ ہوگا وہ جملہ اسمیہ، اور جس کا پہلا جز مسند ہوگا وہ فعل. دونوں اصل یہاں یعنی اس کے اندر جو سمجھنے والی چیز ہے نا وہ مسند الیہ اور مسند، کہ جس چیز کی آپ نسبت کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ نسبت کس چیز کی جائے. جیسے آپ کہیں کہ ذہب بکر، بکر چلا گیا، تو یہاں کس چیز کی نسبت کی آپ؟ چلے جانے کی نسبت کی ہے. ذہاب کی نسبت کی آپ نے کہ چلا گیا. اکلا خالد، خالد نے کھایا، نسبت کس کی ہوئی ہے؟ کھانے کی نسبت کی. تو کھانے کو کیا کہیں گے؟ مسند. اکلا کو کیا کہیں گے؟ مسند. اور خالد کو کیا کہیں گے؟ مسند الیہ، کہ اس کی طرف نسبت کی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم کہیں گے الباب مغلق، دروازہ بند، تو بند ہونے کی نسبت کی گئی ہے. تو مغلق کیا کہلائے گا؟ مسند. اور الباب کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ. تو جس کی طرف نسبت کریں گے وہ مسند الیہ، اور جس چیز کی نسبت کریں گے وہ مسند. یہ خاص طور پہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں تو اب آپ کو تعریفات دونوں کلیئر ہو جائیں گے. جملہ اسمیہ جو ہے یہ سٹارٹ لے گا مسند الیہ سے، اور اس میں مسند الیہ کو کہا جائے گا مبتدا، اور مسند کو کہا جائے گا خبر. تو اب بتائیے الطالب جالس میں مبتدا کون سا ہے؟ گڈ، الطالب. المجتہد فائز میں مبتدا کون سا ہے؟ المجتہد. اچھا مبتدا کہتے ہیں اس کو جو ابتدا میں آ جاتا ہے، جو شروع میں آ جاتا ہے. یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو شروع میں آ جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مبتدا. اور جو بعد میں آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ جو بعد میں. بس اوقات خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، وہ بڑے مائنر سے کیس ہے، مائنر سی صورتیں ہیں.